کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ ہر قسم کی بیماری کا روحانی علاج۔ اکثر ناظرین سامعین بیماریوں کے علاج کے حوالے سے وظائف پوچھتے ہیں، تو کسی بھی قسم کی بیماری ہو اس کا روحانی علاج یہ ہے۔ سب سے پہلا روحانی علاج کہ صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان جو شخص 121 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 121 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو جو شخص کسی بیمار کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھے گا، 7 دن میں کیسا ہی بیمار ہو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ اگر موت مقدر ہے، یعنی موت لکھی ہے کہ اسی بیماری سے آنی ہے، تو پھر بھی خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا اور مشکل جلد آسان ہوگی۔ تو یہ پہلا روحانی علاج ہر قسم کی بیماری کے لیے۔ دوسرا، ہر مرض کے علاج کے لیے سورہ مومنون اس کی آخری 4 آیات بینات پڑھیں۔ 18ویں پارے میں ہیں سورۃ المؤمنون، آخری 4 آیات بینات۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک سخت بیماری میں مبتلا شخص کے کان میں سورۃ المؤمنون کی یہی 4 آخری آیات بینات پڑھ کر پھونک ماری، دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے عبداللہ بن مسعود، آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ کے پھونک ماری؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات مبارکہ پڑھ کر پھونک ماری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر پورے یقین کے ساتھ کوئی بندہ یہ 4 آیات پڑھ کر پہاڑ کے اوپر بھی پھونک مار دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ آیات بینات ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف رجوع نہیں کرنا، ہماری طرف واپس نہیں پھرنا؟ تو بہت بلندی والا ہے اللہ، سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور عزت والے عرش کا مالک، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے، کسی اور کو خدا مانے، اس کی عبادت کرے، جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، بے شک کافروں کو چھٹکارا نہیں۔ اور تم عرض کرو، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تیسرا روحانی علاج ہر قسم کی بیماری کا وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خود بیمار ہو یا اس کے اعزاء اقرباء یعنی رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہو، تو وہ شخص یہ دعا پڑھ کر دم کرے۔ دعا اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ آپ اس کو یاد الہی یوٹیوب چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح جو فیس بک اور یوٹیوب کا ویو FM 96.6 کا پیج ہے، وہاں سے بھی سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم ربنا اللہ الذی فی السماء، اللہم ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطایانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک علی هذا الوجع۔ ترجمہ یہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے جو کہ زمین و آسمان تیرے نام کی تقدیس ہے، تیرا حکم زمین و آسمان جیسا کہ تیری رحمت آسمانوں میں ہے، زمین میں اپنی رحمت فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو طیبین کا رب ہے، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما
اور شفا سے ہمیں اس مصیبت سے شفا عطا فرما۔ تو بس یہ چند ایک وظائف ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ بھی اس میں شامل ہیں، قرآن پاک کی آیات بینات بھی شامل ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمودہ دعا بھی شامل ہے۔ ان تینوں روحانی علاجوں کو ہر قسم کے بیمار کے لیے لازمی پڑھیں، چاہے وہ لا علاج ہوں، جسم کی روح کی کسی بھی قسم کی بیماری ہے تو آپ اس کو لازمی پڑھیں، معمول کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان اوراد و وظائف کو، ان روحانی علاجوں کو آپ بھی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبہ رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔